وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات عزیز وقار، ہم نے پھر ایک نئی ویڈیو بھی دیکھی، جس ویڈیو کے اندر شاہ صاحب جو ہے نا وہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بورڈ ہے، میں ابھی لاہور میں ہی ہوں، لیکن لاہور میں ہونے کے باوجود وہ ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے فیس نہیں کیا، ان کا سامنا نہیں کیا۔ اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ ان کی آراء بھی جانتے ہیں، اور ان سے قیمتی جو ان کا کیا ہوا مطالعہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈاکٹر صاحب کا جو ہے نظریہ اور موقف جو ہے نا وہ عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دو چار چیزیں سر میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیا فرمائیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ قرآن کا قاعدہ ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صحیح، جب حق دھاڑتا ہے، میدان میں آتا ہے، تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا بڑی دیر سے یہ موقف ہے، میری کتاب بھی موجود ہے بحمد اللہ تعالیٰ، یہ انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، اسی ٹائٹل پر لکھی گئی ہے صحیح، کہ یہ مفاضلہ نہ بنتا ہے نہ ہے، ٹھیک، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، تو پہلی عقائد اعتماد کی قرآن ہی ہے۔ صحیح، تو الحمدللہ مجھے 40 سال ہو گئے، 45 سال قرآن پڑھتے، صحیح، سمجھتے، صحیح، اس تعلق کی عظمت سے۔ تو میں نے کہیں بھی کوئی ایک حرف ایسا نہیں پایا جس کو بطور نص اللہ نے اپنا مقصود بنا کر اس مفاضلے پر نازل فرمایا۔ جی، آپ جگہ جگہ پہ یہ اپنی، میں بار بار کہتا ہوں۔ ہاں جی کہتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ زور دے رہے ہیں، خاص کر شاہ صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ شاہ صاحب ویسے یا تو شغل کرتے ہیں یا پھر یہ ذہنی مریض ہیں، ٹھیک ہے، بضد ہیں۔ اب جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں مطالعہ پیش کر رہا ہوں، مد مقابل آ کر مطالعہ پیش کریں، جواب دے دیں آپ کی تقریر کا۔ تو وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ جناب اللہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یہ تو بازاری لوگوں کا کام ہے، علماء کا کیا کام ہے؟ یہ دیکھیں یہ بورڈ ہے، میں لاہور میں ہوں۔ چلے بہرحال شاہ صاحب کی اپنی موج ہے، انڈے دے بچے دے جو مرضی کریں، بہرحال علم کی دنیا کچھ اور ہے، اور ملا اعظم کا تراشا ہوا تصور دین کچھ اور ہے۔ اس لیے میں نے ٹائٹل دے دیا ہے کہ ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام اور شیخین کے مابین مفاضلہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس کو آپ ثابت بھی کرتے ہیں؟ ہاں، اس کو میں ثابت بھی کر رہا ہوں۔ صحیح، جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اصل کوئی نہ ہو، خلاف واقعہ بات کرنا، ٹھیک، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو کہیں قرآن میں ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے، اور کسی آیت کے کنٹیسٹ میں جو مفاضلے میں یہ لوگ جعلی انداز میں پیش کرتے ہیں قرآن کی معنوی تحریف کرتے ہوئے، یہ محرفین قرآن خود نہیں حکیم ہے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہاں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ مسلک جب بن جاتا ہے تو پھر ایک ٹریڈ کمپنی ہے، صحیح، پھر اس کو جائز ناجائز کا تصور نہیں ہوتا، وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے تابع ہو جائے، اللہ اکبر، یہیں سے فرقے بنتے ہیں۔ ٹھیک، امت جب تک قرآن کے تابع رہی وحدت میں رہی، جب قرآن کو تابع کرنا شروع کر دیا ٹوٹ گئی۔ بہرحال تو میں نے چونکہ یہ کہا ہوا ہے کہ کوئی بندہ کائنات کا خواہ ہو کسی بھی نسل کا ہو بتا دینا کہ یہ آیت کریمہ اس تصور میں بطور نص نازل ہوئی ہے، خدا ذوالجلال نے اپنے کلام میں اپنا الوہی مقصود بیان کرتے ہوئے ان دو حقیقتوں کے درمیان مفاضلہ کیا ہے، اور پھر اہل بیت کو مفضول قرار دیا ہے اور شیخین کو افضل قرار دیا ہے۔ پورے قرآن میں ایک حرف بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ میں نے بار بار دیکھا ہے کہ شاید میری نظر کو غلط ہو، تو میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں اہل علم سے کہ کوئی بندہ کائنات کا، یہ تو بیچارے ویسے ہی مانگت قسم کے لوگ ہیں، ہاں جی، چندے پر چلنے والے ہیں، میں نے بڑے بڑے اکابرین کی بارگاہ میں جا کر یہ بات مقدمہ پیش کیا کہ مجھے کوئی ایک حرف تو بتا دیں۔ بڑی یہ تان اوپر لے جاتے ہیں، تو راضی کا وہ جعلی مفاضلہ جو مقفصہ ہے
اس پر جا کر اٹ جاتے ہیں. بھائی راضی 6 صدی ہجری کا بنتا ہے اور اس کا وہ ذہنی مخمصہ ہے، اس میں دلیل ہی کوئی نہیں ہے. بھئی یہی اتقا والی ہے نا صورتحال. آج ہماری یہ تفسیر جو ہے، یہ تفسیر القرآن العظیم، یہ ابن ابی حاتم علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، متقدمین میں سے ہے، اور 327 ہجری کا یہ بنتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا جی. تو جس شخص کے ٹائٹل پر وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے لیے ہیں عروہ. اب یہ عروہ بن زبیر جو ہیں، ان کی پیدائش ہی 23 ہجری کو ہے. اچھا، وقوع کب کا ہے؟ 4 سن نبوی سے پہلے کا. اچھا، ٹھیک ہے، یعنی 4 سال وہ لگا لو، اور اس میں 11 میں سے 4 نکالے، 9 سال ہو گئے. اور 23 ہجری 23 سال یہ لگا لو، 9 اور 23 کتنے بن گئے؟ 11 میں سے 4 نکلے تو باقی رہ گئے 7، ہے نا. 13 میں سے 4 نکلے، باقی 9 رہ گئے. صحیح. اور 9 سال یہ ہو گئے، ہاں، اور 23 سال مدینہ طیبہ کے ہجرت کے بعد. ٹھیک. 9 اور 23 کتنے بنے؟ 32 بنے گا. جی جی. اب پیدا ہوتے ہی تو نہیں نا مطلب ہے انہوں نے بیان کی، کوئی 5 7 10 سال وہ بھی لگائے ہوں گے اس شعور میں آتے ہوئے، قرآن کو پڑھتے ہوئے. چلو 5 سال لگا لیں، 7 سال لگا لیں، تو یار 40 سال، 35 کے لگ بھگ، 35 40 سال کے دورانیہ میں کائنات کے کسی شخص کو ہوش نہیں آیا کہ اس کی وضاحت ہم اس ٹائٹل پر کر لیں. اچھا. اور پھر یہ بھی عروہ بن زبیر جو ہیں، یہ بھی انہوں نے اس آیت سے مفاضلہ مراد نہیں لیا. انہوں نے کہا ہے کہ آیت میں جس ایثار کا ذکر ہے، اس ایثار میں ایک فرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں اس سے پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ حوالہ پیش کر کے اور چڑھائی کر جاتے ہیں جو اہل بیت کو افضل کہتا ہے ان پر، تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے 11 روایات جو ہیں وہ آپ کو میں نے بتائی تھی یہ تبری کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ عظیم روایات جو ہیں وہ خود رسول صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کے عینی شاہد مولا کائنات ہیں. عروہ کہاں، مولا کائنات کہاں، اور جن کا دعویٰ ہے کہ قرآن کا انگ انگ میں جانتا ہوں، کہاں کیسے نازل ہوا، کس انداز میں نازل ہوا. تو آج تک انہوں نے مولا کائنات کی طرف سے ایک حرف بھی پیش نہیں کیا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے اس آیت کے کنٹیکسٹ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اہل بیت مفضول ہیں اور شیخین افضل ہیں. خود ساختہ چیزیں، یہ سب جال سازی ہے، ڈرامہ بازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. صرف اہل بیت علیہ السلام کے تقدس کو پس منظر میں رکھ کر اموی دین کی ترجمانی ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی نہ نفسیات ہیں اس مفاضلے کی، نہ کوئی تاریخ ہے. ٹھیک. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بول جائے تو پھر پیچھے کچھ نہیں رہتا. بالکل. اب اس پر ہم نے تلاش کیا کہ یار اس کی سند کی اصل کیا ہے. انہوں نے عروہ سے پیش کیا ہے، اب اس سے پہلے سند انہوں نے بیان نہیں کی. ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ کوشش کر کے یہ تلاش کیا، اس کے اندر جو ہے یہ تفسیر، اس کی سند ہم نے تلاش کی تفسیر سمرقندی کے اندر. ٹھیک ہے. اس تفسیر میں یہ عروہ نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود کا ذکر ضرور ہے، لیکن جو شخص اس کو بیان کر رہا ہے ابھی اسحاق، وہ 1 سال کا بچہ تھا جب عبداللہ ابن مسعود وفات پا گئے. اب ان سے پیش کر رہا ہے، ان سے لے رہا ہے ان کا بیٹا یونس بن ابی اسحاق، وہ 159 ہجری کی جناب والا دنیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی پراپر چینل جو ہے، اصولی بات جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. اب لفظ کا کسی تفسیر میں کوڈ ہو کر آ جانا سند نہیں ہے، سند کی اور دنیا ہے. بالکل. اور اس کی صحت کی اور دنیا ہے. وہ تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو لہذا اس روایت کے اندر ایک راوی ویسے ہی بڑا مجہول ہے. تو پھر بھی یہ جو روایتیں پیش کی جا رہی ہیں، انہوں نے لیل سے شروع کر کے اسرا تک مطلب آ کر اس بات کو بیان کیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود قابل اعتماد شخصیت ہیں اور فقیہ ہیں،
وہ جانتے ہیں، حقیقت. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے تو آج تک ان آیات کے کسی تصور میں، کسی نزول میں اس بات کا موازنہ مفاضلہ نہیں کیا. ایک فرد معنی کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا ہے، اور اس کی بھی سند صحیح نہیں ہے. تو جس روایت کی سند ہی بیکار ہو، اب اس روایت پر ہمیں یقین کا کوٹھا کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ہم کیسے بنائیں؟ اور ہمیں دھکے سے کہا جاتا ہے. حضرت علیہ رحمہ چونکہ خان صاحب تھے نا جی، وہ دلیل کی بجائے وہ زیادہ خان صاحب ہی دکھایا کرتے تھے. اچھا. تو اتنی بھی ان کی کتابیں ہیں، ویسے ہمارے سر کے تاج ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن یہ جو دلائل ہیں، یہ اسرار ہیں، یہ حقائق ہیں، اور اس کے منظرنامے میں علماء کی زندگیاں کھپ گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انہوں نے تلاش کی ہیں، جستجو کی ہیں. لیکن یہ چیزیں ہمارا برا صدر کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہاں تو اب جن لوگوں کو یہ کافر کہتے تھے، اگر وہ مسجد میں داخل ہو جاتے، یہ لوگ مسجدیں دھویا کرتے تھے، اب انہی لوگوں کے ساتھ یہ رشتے کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، اور مذہب شیئر کر رہے ہیں. بلکہ آج کل انہی لوگوں کے یہ اعلیٰ کار ہیں. ہاں جی، تو یہ دنیا ہی اور ہے. اسی لیے جی جدھر ویکھیاں چوپڑیاں تے ادھر ماریاں دھروپڑیاں، اے ملا اعظم دا اس تو کہ کوئی دین نہیں الا ماشاء اللہ. صحیح. بہرحال تو اب ایک اور ڈرامہ کرتے ہیں. اچھا. ایک جملہ راضی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اجماع المفسرون، مفسرون کا اجماع ہے. یہ سب سے بڑا جعلی تصوری دین ہے، کیونکہ مفسرین کا اجماع حجت شریعہ ہی نہیں ہے. ٹھیک. یہ نقل پر نقل مارے آئے ہیں سارے لوگ، اور یہ 1200 سال کا تفسیری اثاثہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، یہی کچھ ہے. اچھا. ہاں، پھر دیکھو نا جی، اگر اس مسئلے کی کوئی حقیقت ہوتی تو زمانہ صحابہ کے اندر یہ مسئلہ اٹھتا، ٹھیک، ابھار ہوتا. کوئی اہل بیت کے حامی ہو جاتے، کوئی شیخین کے حامی ہو جاتے، اس پر کوئی بات ہوتی، کوئی حادثے کی شکل بنتی جو داعیہ اجماع ہوتا ہے. تو پہلا اجماع جو ویلڈ ہے وہ تو اصحاب رسول کا ہے جی. تو انہوں نے تو یہ کھچ نہیں ماری جو یہ مولوی مار رہے ہیں. صحیح. انہوں نے کھچ ماری ہے نہیں. بھائی 5 بندے ہیں جن کا یہ نام لیتے ہیں، یہ 4، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ صحابی ہیں، اور ابن عباس یہ صحابی ہیں، یا عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں. باقی سارے تابعی ہیں. سعید بن مسیب بھی تابعی ہے، ٹھیک ہے، عروہ بھی تابعی ہے. صحیح. ان کی ملاقات ہی نہیں ہے، نہ حضرت ابو قحافہ سے ہے، نہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہے. اچھا. جی ہاں، حضرت سعید بن مسیب جو ہے یہ پیدا ہوتے ہیں کب؟ جب حضرت عمر فاروق کی خلافت مبارکہ کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ قبر میں جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں. عروہ بن مسعود 23 ہجری کو پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. عروہ بن زبیر تو یہ یہاں وہاں آ کر ایسا کرتے ہیں. یا عامر بن عبداللہ بن زبیر نہیں، یہ کب کے ہیں؟ یہ ہے ان کا سارا مبلغ علم تفسیری اثاثے میں جو روایت بالمعذور ہے. صحیح. اب کہاں کے مطلب صحابہ کرام سے بڑھ کر کون مفسر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو اجماع کی بات ہی نہیں کی. مطلب عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ ہی کہہ دیتے ہیں، یا کوئی اور صحابی کہہ دیتے. اچھا، جس روایت سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ تصور دیتے ہیں، وہ روایت اس میں ذکر ہے اتقا کے حوالے سے در منصور کے اندر. یہ دیکھیے، اب اس میں جس مصدر علم سے انہوں نے لیا ہے وہ ہے تفسیر ابن مردویہ. ٹھیک ہے. تو جس وقت ہم نے تفسیر ابن مردویہ کو نکالا تو ابن مردویہ کس سے نقل کر رہا ہے؟ ایک کافر کلبی سے کر رہا ہے، محمد بن صاحب الکلبی. اچھا. جس کو ہمارے محدثین نے، ہمارے اصولیوں نے کافر کہا. یہ پورا بایو ڈیٹا میں نے اس کا نکال لیا ہے. یہ پورا اس کا ترجمہ ہے، محمد بن صاحب الکلبی. یہ 14 ورقوں پر مشتمل اس کی ساری شخصیت ہے، ہمارے رجالی لوگوں نے بیان کی ہے. تو اس سے بڑا بھی کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کافر سے روایت انہوں نے ابن مردویہ نے لی ہے. ہاں، اسی لیے میں نے اپنی اس کتاب کے اندر شیعہ کتب حدیث کے نہ سنی کتب حدیث کی شیعہ رافضی راوی جو ہے، ٹھیک ہے، اس پر میں نے اسی لیے ان کو نانی یاد دلائی تھی کہ جلیو جنہوں کافر کہہ دیو انہاں کولوں تساں دین لیندے ہو.
اب اس پر وہ ایک پاگل سا ہے، وہ پنڈی کا عاطف نقش بندی جاہل آدمی ہے، وہ چوہا ہے، ہاں وہ عبارتیں کترتا ہے، اچھا جھوٹ بولتا ہے، سبق کو سے نہ اسے پتا نہ اس نے پڑھا۔ اب وہ چوہا وہ کتاب لکھتا ہے میری کتاب کے مد مقابل، اچھا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ 5 جلدیں یہ بھی موجود ہیں اسی منصہ شعور پہ موجود ہیں، اور اس میں 1,47,522 روایات، اور یہ باہر سے چھپی ہے؟ جی ہاں، اس کا ترجمہ ہوا ہے عربی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی الحمدللہ، تو گویا کسی بھی اعتبار علم سے ان کے پاس کوئی ایسی وضاحت دلیل نہیں ہے کہ جس سے یہ مفاضلہ ثابت کیا جا سکے پورے قرآن سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی شعور سے، نبوی بصیرت سے کیا بات، ان آیات کا مضمون بیان کر کے امت کو وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ تو گویا ان کا نہ خدائے ذوالجلال کی الوہیت والے فرمان پر اعتماد ہے، ان کا اللہ پر بھی عدم اعتماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اعتماد، اصحاب رسول علیہ الرضوان پر بھی عدم اعتماد۔ تو یہ قرآن کے تو کسی کھاتے میں، کسی کونے میں، کسی آیت میں، کسی زبر زیر میں اس طرح کا ڈرامہ نہیں جو مولویوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں۔ میری گفتگو بھی قرآن سے متعلق تھی، شاہ صاحب سے بھی میں نے اتنی بات ہی کہی تھی کہ شاہ صاحب قبلہ آپ قرآن سے نسل دکھائیں، ہم دلیل کے بندے ہیں اور دلیل کی عظمت پر یقین رکھتے ہیں، حرف ہی دکھا دیں، کہیں کوئی حرف موجود نہیں۔ ہم نے تو 40 سال دیکھا ہے اس قرآن میں، اس تصور میں کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ اب یہ تراش خراش کرتے ہیں، اجماع المفسرون، جی اجماع ہے بھئی، اس اجماع کی تاریخ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے ایک شیعہ عالم کی کتاب پر رد لکھا، میں نے وہ شیعہ عالم کی کتاب بھی پڑھی۔ اچھا، ایک بات، ایک ہی نوعیت کی، ایک ہی طرز کی، ایک ہی روایت کے اعتبار سے وہ 40 مرتبہ 40 کتاب والوں نے لکھی، نقل کی ہے، نقل در نقل، یہ جس زمانے میں وہ نقل چلتی رہی وہ نقل کرتے رہے، بات ایک ہی ہے، حوالہ بھی ایک ہی ہے۔ اب شیعہ عالم جو وہ کہتا ہے کہ دیکھو 40 کتابوں میں لکھا ہے، تو ایک آیت کو آپ 40 مرتبہ پڑھیں تو آیت تو ایک ہی ہے۔ تو اس نے گرفت کی کہ بھی جس 40 کا تذکرہ تم کر رہے ہو یہ کتابیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں، بات تو وہی ہے جو ایک ہی ہے، اور اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ جو ہے نا پیشہ ور مولوی، لوگوں کو لوٹنے والے، کبھی کوئی بہانہ بنا کے کبھی امام، ہاں بہت کچھ ہے، یہ ان کا کام ہے کہ لوگوں کو الجھائے رکھتے ہیں۔ میں آپ کے چینل کے وساطت سے گزارش کروں گا امت کو کہ مولویوں سے جان چھڑا لو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کا ضرور عطا کرے، کیونکہ یہ جہنم سے بھی آگے لے جائیں گے۔ کیوں کہ یہ اپنی خواہش نفس کے لیے اپنے جعلی، بے بنیاد، خود ساختہ، حجرہ ساز دین میں پھنسا کر آپ کو رکھتے ہیں تاکہ آپ کی جیب خالی کرتے رہیں۔ ان کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ یہ اگر خدا سے ڈرتے ہوتے تو قرآن نے ایسے علماء کے لیے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بریلویت کا جو حجم ہے، الحمدللہ میں بھی بریلوی ہوں نا جی، بریلوی مدرسے میں پڑھنے والا بریلوی ہے نا جی، میں کسی دیوبندی یا وہابی یا شیعہ کے مدرسے میں نہیں گیا پڑھنے کے لیے۔ اچھا، پوری دنیا بریلوی علماء سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے، خود بریلی شریف کے اندر بھی علماء بیٹھے ہیں، ان میں سے تو کسی کو یہ بات نہیں آئی جو کھرک اور خارج شاہ صاحب کو ہوئی ہے۔ وہ کبھی سر بازار کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کونے میں چھپ کر وہ ویڈیو کھیلتے ہیں۔ ہم نے تو ان کو کھلے دل سے کہا، اور ابھی تک میری ٹیبل پر کتابیں پڑھی ہیں اس مطالعے کی، پھر ہم نے وہ مطالعہ شروع بھی کر دیا ہے۔ بھائی اس مطالعے پر مطالعہ دے دو نا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، رد دے دو، ڈرامہ ضرور لگانا ہے، رد دے دو، نہیں ہے جواب الجواب دے دو۔ تو کوئی بھی عالم دین سنجیدہ، مجھے فون آتے ہیں علماء کے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ دکھا دیں، تو کسی کے دامن میں اس ٹائٹل کا کوئی اپنا لفظ موجود نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو تفاسیر ہیں یہ بالمعصور،
ٹھیک ہے نا، صحابی تابعی جو تفسیر کرتے ہیں اس حوالے سے. اب جو اصول تفسیر کا ایک قاعدہ ہے کہ نزول، کیونکہ جو ہے نا روایت، اصول روایت، اس کا اصل مبنا اصول شہادت ہے. صحیح. اس کے علاوہ ذاتی رائے کسی کی کوئی ویلڈ نہیں ہے. جی، یہ آپ نے کل بھی یہ بیان کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو اصول شہادت کے مطابق اصول روایت یہ کہتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص قرآن کریم کی نازل کردہ آیات کا شان نزول بیان کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ وہاں موجود ہو، یعنی شاہد ہو، ورنہ وہ قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی میں نے ان سے ایک ہی بات کی اور سارے علماء سے کہتا ہوں، ایک بندہ آئی وٹنس دے دو صحیح سند کے ساتھ تو میں اپنا مطالعہ سارا چھوڑ دوں گا. اس سے بڑی بھی کوئی آفر ہوتی ہے؟ اصل میں ہے کیا؟ ان کی ڈرامہ بازی یہ ہے، جو ان کے پروموٹر ہیں، فنانسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی ایک شخص کو آگے رکھو، ٹھیک ہے نا، جو ہر چوتھے منٹ بعد نیا رنگ دکھاتا ہے، تو یہ الجھائے رکھے ڈاکٹر فریدی کو، وہ کام نہ کر پائے. الحمدللہ ہم صرف جزوی طور پر یہ وقت تھوڑا سا نکالتے ہیں اس حوالے سے، ادروائز الحمدللہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ابھی وہ کتاب بھی ارشاد العزیز وہ ترتیب ہو رہی ہے، ہم ان تمام تفاسیر کے تمام صفحات دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، ایک نیا موضوع آ گیا مار دے. ہاں، تو یہ خود اس لیے ننگے ہوئے کہ یہ قدرت کا انتقام ہے. صحیح. اسی طرح ان کا حدیث میں ڈرامہ ہے، اسی طرح ان کا اجماع میں ڈرامہ ہے. یہ صرف ڈرامہ بازی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے نقطہ نظر کی کوئی دینی اور شرعی حیثیت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ حیات عصمت میں کبھی تو کسی کونے قدرے میں ان آیات کی روشنی میں کسی کو وضاحت دی ہوتی؟ یہ تو میرا حق ہے نا کمنٹ سے آپ پوچھیں کہ فرمان رسالت دکھاؤ بھائی ان آیات کی روشنی میں، کیونکہ پہلا مفسر اللہ کا کسی ملک کی لائبریری سے اٹھا کے لے تو بھائی للناس کا جب ٹائٹل آ گیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بیان کیے فرمائیں، تو کوئی نہیں دکھا سکا. اور پھر جن آیات کو یہ پیش کرتے ہیں، دیکھیے ڈرامہ ان کا، اتقا کو جا جوڑتے ہیں اس اتقا جو سورہ سورہ حجرات کا ہے. اچھا. وہ 9 ہجری کو نازل ہوتی ہے، اور یہ 4. اب لگاؤ ہاں کتنا جائزہ ہے، یعنی 9 سال یہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور 9 سال وہ بن گئے، ٹھیک ہے، 18 سال. 18-19 سال کے کلابے ملاتے ہیں، ادھر کی آیتوں کو ادھر ملا کر اگر یہ ملانا معقول ہوتا، کوئی حقیقت ہوتی، تو اللہ کا رسول ملاتا. خدا ملا کر اس کا نتیجہ نہ بیان کرتے ہیں، نہ خدا نے ملایا ان آیتوں کو، جوڑ توڑ کیا. اور پھر بہت بڑی بات یہ ہے، یہ تو نظم نص کی روشنی میں بھی جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. نظم نص کے اندر ہے سیجنبها الاتقى، پیچھے ہے نا لا یصلاها الا الاشقى، اس میں صرف اشقا جلے گا اور کوئی نہیں جلے گا. ٹھیک ہے نا، حرف استثناء آیا نا جی، اشقا ہی جلے گا. کس میں؟ جہنم میں. وسیجنبها، اور اس سے بچا لیا جائے گا اس کو جو اتقا ہے. تو یہ جو مال دیا گیا، یہ جو ایثار کیا گیا، اس کا کل نتیجہ جہنم سے بچنا ہے، اہل بیت سے ابتل ہونا نہیں ہے. واہ واہ. یہ اصول اور اسلوب کلام الہی ہے. ان ڈرامہ بازوں کو کون سمجھائے کہ اسلوب کلام الہی کیا ہے؟ انہوں نے کبھی نہ علم کلام پڑھا، نہ کبھی علم بلاغت پڑھی، نہ علم معنی پڑھا، نہ یہ طرز تکلم کی رونقوں کو جانتے ہیں. یہ صرف بریلی شریف ہی کے خط و خال کو معیار سمجھتے ہیں. بریلی شریف میں قرآن واللہ نازل نہیں ہوا، قرآن سینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اور پھر جہاں یہ مقابلہ ہے، ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اشقا اور اتقا کا مقابل 2 رویوں کا تصور ہے، اور دونوں کے الگ الگ نتائج ہیں. جو مفاضلہ ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ 2 حقیقتیں فضیلت میں یکساں ہوں اور ایک حقیقت ان میں سے زیادہ فضیلت مآب ہو، خوبیاں آپس میں ملتی ہیں. اس کا مطلب ان جاہلوں کا یہ ہے
کہ یہ جو اشقا ہے وہ بھی صاحب فضیلت ہے، یہ کفر ہے۔ اسلوب کلام الہی کا جو طرز تکلم ہے، سبق و سیاق ربط کلام الہی کی جو قطعیت ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اشقا الگ ہے، کیونکہ الذی کذب و تولی، اس نے جھٹلایا ہے حق کو اور منہ پھیرا ہے، اور وسیجنب الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اتقا کون ہے؟ جس نے مال دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ دو رویے ہیں باہمی مد مقابل ہیں، وہ کفر کا رویہ ہے، یہ دین کا رویہ ہے۔ اب دونوں روایوں کے درمیان مقابلہ ہے، مفاضلہ نہیں ہے۔ یہاں اہل بیت نہ مفہوم ہے، نہ منصوص ہے، نہ منطوق ہے، کیا بات ہے، کسی بھی صورت میں، اور کسی نے بھی یہ ڈرامہ نہیں رچایا۔ ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے ایک رتی برابر کا کروڑواں حصہ، تو خدائے ذوالجلال کی حکمت سے بڑھ کر کوئی حکمت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جاہلوں کا وضع ہے، یہ جاہلوں کی جوڑ توڑ ہے جو آج کل یہ جہالت کر رہے ہیں، صحیح۔ اور اسی پر وہ ظاہر، چونکہ یہ امام الجہال ہے یہ شاہ جو ہے، تو یہ اڑ پھنس کرتا رہتا ہے۔ تو چلو آپ تشریف لے آتے ہیں، اور یہ تھوڑا بہت جو وقت مجھے ملتا ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں تو ایسے فضول لوگوں کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ ماشاءاللہ محقق ہیں حضرات ذی وقار، بڑے احسن، منظم اور بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے نفس موضوع کی جو نا توضیح کی، تشریح کی، اور عوام الناس کو اس بات سے آگاہی فراہم کی کہ ثقلین یعنی اہل بیت اطہار اور شیخین یعنی حضرت ابوبکر و عمر کے مابین تفضیلیت والا یا مفاضلہ کا معیار قائم کرنا یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ آج تک کے لیے یہی، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل۔ Like, comment, and subscribe.